سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَحَٰذَا اور یہ کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا اسے، مبارکن برکت والی، فاتبعوہ پس اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرو، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم نے ہی اتاری ہے، برکت والی، اسی کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ تورات کی تعریف بیان ہوئی کہ اس میں ہر حکم تفصیل کے ساتھ ہے اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے کا یقین کریں۔ پھر قرآن مجید کی اتباع کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانے کا حکم دیتا ہے کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ دونوں جہان کی برکتیں حاصل کرے گا۔ اس لیے یہ اللہ کی طرف سے مضبوط کتاب ہے۔ ان تقولوا یہ نہ کہو، انما بے شک انزل نازل کی گئی، الکتاب کتاب، علی طائفتین دو گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے۔ تم یہ نہ کہو کہ یہ کتاب ہم سے پہلے دو گروہ پر ہی اتاری گئی ہے۔ وَإِن كُنَّا اور تھے ہم عن دراستہم اس کے پڑھنے سے لغافلین بے خبر۔ تو یہ کتاب ہم پہ تو نہیں اتری، یہ تو پہلے دو گروہ پر اتری ہے اور ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے۔ تو اس کتاب نے تمہارے تمام عذر ختم کر دیے، جیسا کہ فرمان ہے، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، یعنی اگر انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے فرمان کو مانتے۔ اگلی دو جماعتوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اگر یہ عربی زبان کا قرآن مجید نہ ہوتا تو وہ یہ عذر کرتے کہ ہم پر تو ہماری زبان میں کوئی کتاب ہی نہیں اتری، ہم اللہ کے فرمان سے بالکل غافل رہے، پھر ہمیں سزا کیوں؟ تو آسان کتاب اترتی تو ہم تو اگلوں سے بھی آگے نکل جاتے اور خوب نیکیاں کماتے۔ او تقولو یا یہ نہ کہیں، لو اگر انا بے شک انزلہ نازل ہوتا، علینا ہم پر الکتابو یہ کتاب، تو وہ یہ بھی نہ کہہ سکے اگر یہ کتاب ہم پر نازل ہوتی، لاکنہ البتہ ہوتے ہم اہدا ہدایت پر منہم ان سے، تو کہتے کہ ہم ان لوگوں سے بھی زیادہ سیدھے رستے پر ہوتے۔ فقط بس تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، بینات نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن پس کون اظلم ظالم ہے، ممن اس سے جو کذبہ جھٹلائے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، وصدف اور روگردانی کرے، انہا اس سے، نجزی الذین تو ان قریب ہم ان کو بدلہ دیں گے، یصدفون جو کہ روگردانی کرتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیتوں سے، سوء العذابی برے عذاب کی، بما اس وجہ سے کانو تھے وہ یصدفون روگردانی کرتے۔ تو یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ سیدھے رستے پر ہوتے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بھر کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، روگردانی کرے۔ تو جو لوگ ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں، ان کے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیتے ہیں۔ اگر یہ قرآن مجید نہ نازل ہوتا تو یہ لوگ عذر کر دیتے، ہم پر تو ہماری زبان میں کوئی کتاب نہیں اتری، ہم اللہ کے فرمان سے بالکل غافل ہی رہے، ہمیں کیوں سزا ملی؟ یہ عذر باقی نہ رہا، اور نہ یہ کہ اگر ہم پر آسان زبان میں کتاب اترتی تو ہم اگلوں سے بھی زیادہ ہدایت میں آگے نکل جاتے اور خوب نیکیاں کماتے، جیسا کہ فرمان ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت برا قرآن مجید آ چکا، کتاب دلوں کی ہدایت، نورانیت اور رب کی طرف سے ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات آ جائے اور وہ انہیں جھٹلائے، ان سے فائدہ نہ حاصل کرے، نہ عمل کرے، نہ نیکی کرے، نہ یقین کرے، نہ بدی سے رکے، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی سورت کے شروع میں فرمایا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود اس کے مخالف اوروں کو بھی اس سے ماننے سے روکتے ہیں، یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، الَّذِينَ كَفَرُوا صَدُّوا
وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی وہ لوگ جو خود کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انہیں ہم عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ یہ لوگ ہیں جو نہ مانتے تھے، نہ فرمانبردار ہوتے تھے۔ حل کیا ینصرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ یہ کہ ان تاتیہم، آئے ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے، او یاتیہ، یا آئے، ربک، آپ کا رب، او یاتیہ، یا آئے، بعض آیاتی ربک، آپ کے رب کی طرف نشانیاں۔ تو یہ اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ یہاں خود اللہ تعالیٰ آ جائیں، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ یوما، جس دن، یاتی، آئیں گی، بعض آیاتی، نشانیاں، ربی کا، آپ کے رب کی، لا ینفع، نہیں وہ نفع دیں گے، نفسن، اپنے آپ کو، ایمانہا، ان کا ایمان، لم، نہیں، تکن، تھے وہ، آمنت، ایمان لاتے، من قبل، اس سے پہلے۔ تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اسے اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، او یا کسبت، کمائے، ایمانہا، اپنے ایمان میں، خیرن، بلائی، تو اپنے ایمان میں نیک عمل اس نے نہیں کیے ہوں گے۔ قل انتظروا، کہہ دو کہ انتظار کرو، انا، بے شک، منتظرون، ہم انتظار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس خود فرشتے آ جائیں، پروردگار آ جائیں، رب کی نشانیاں آ جائیں۔ تو جس روز پروردگار کی نشانیاں آ بھی جائیں گی، یعنی قیامت کے دن جب سب کچھ ہو جائے گا، تو جو شخص ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس وقت اسے ایمان لانا اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ پھر اپنے ایمان کی حالت میں اس نے نیک بھی عمل نہیں کیے ہوں گے۔ تو کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کافروں اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہے ہیں، کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے؟ فرشتے بھی آئیں گے، خود اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، تو وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی ان کا لانا بے فائدہ ہوگا اور توبہ بھی بیکار۔ تو بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور حدیث میں ہے، جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو بے ایمان کو ایمان لانا خیر سے رکے ہوئے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دائبات الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کے آنے کا بھی بیان ہے۔ حضرت ابو ذر سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ فرمایا، عرش کے قریب جا کر سجدے میں پڑتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اجازت ملے اور کہاں جائے یا لوٹ جائے۔ قریب ہے کہ ایک دن اسے کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ تو یہی وہ وقت ہوگا جب ایمان لانا بے فائدہ ثابت ہوگا۔ ایک مرتبہ لوگ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دائبات الارض، دھواں، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ بن مریم کا آنا، دجال کا نکلنا، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ زمین کا دنس جانا، اور عدن کے درمیان سے ایک زبردست آگ کا نکلنا، تو جو لوگوں کو ہانک لے جائے گی، رات دن ان کے پیچھے ہی پیچھے رہے گی۔ ان الذین، بے شک جن لوگوں نے، فرقوا، فرقے بنا لیے، دینہم، اپنے دین میں، وقانوا، اور تھے وہ، شیعاً، گروہ، لستا، نہیں، منہم، ان میں سے، فی شیء، کسی کام کا، کچھ بھی۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ ہو گئے تو ان کا یہ کام ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ انما، بے شک، امرہم، فیصلہ ہوگا، اللہ، اللہ کا، ثم، پھر، ینبئہم، وہ بتا دے گا تم کو، بما کانوا یفعلون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری ہے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے سخت اختلافات میں تھے، اور حدیث میں ہے کہ ہم جماعت انبیاء علامتی بائی ہیں۔ جو کوئی رسول کے دین کی مخالفت کرے، اس میں پھوٹ پیدا کرے، گمراہی کی طرف پیروی کرے، نیا دین اختیار کرے، نیا مذہب قبول کرے، اس کے لیے وعید ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حق کو لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی ہے،
کئی ایک نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرقہ بندی سے بچایا اور اپنے دین کو بھی اس لعنت سے محفوظ رکھا۔ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے اور اسی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ من جو بھی آیا بالحسنۃ نیکی سے فلاح، پس اس کے لیے عشر 10 ہے، امثالہ مثل اس کی، تو جو کوئی 10 نیکیاں لے کر آئے گا تو اس کو ویسے ہی 10 نیکیاں ملیں گی۔ ومن جاء، اور جو کوئی لائے گا بالسیئات برائیاں، فلا یجزا، پس نہیں بدلا دیا جائے گا اس کو، الا مثلہا، اس کی مثل، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو کوئی اللہ کے پاس نیکی لے کر جائے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ نیکی کرنے والوں کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، برائی کرنے والوں کو اس کی برائی کے مطابق ہی عذاب ملتا ہے۔ پھر جو شخص زمین بھر کر خطائیں لے آئے گا، اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا تو میں اتنی ہی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ جو ایک ہاتھ بھرائے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بھراتا ہوں، جو میری طرف چلتا آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔